صفاتی ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مقام خلت عطا فرمایا تھا. اور قرآن پاک میں ان کی اتنی تعریفیں اللہ نے کی ہیں، اتنی تعریفیں کی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ آیا اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر. اللہ اکبر، کیا سونے کا دل ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کہ اللہ قرآن میں اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے چن لیا، خاص کر لیا اسے اپنے لیے. ارے میرے محبوب، آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیے. ایک جگہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جس نے اللہ سے وفاداری نبھا کر دکھا دی. کیا وہ وفاداری ہوگی کہ اللہ تعریف کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے بیٹے کی قربانی کا جو کام لیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی قربانی بیٹے کی. یہ بہت بڑی قربانی تھی، مگر اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو. ابراہیم تو جیتا رہے. ہماری زبان میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا، اب جیسے کسی بچے سے خوش ہوتے ہیں نا تو عورت دعا دیتی ہے، اے بیٹے تو جیتا رہے. سلام علی ابراہیم، بالکل یہی مانے، ابراہیم تو جیتا رہے، تو نے کتنی بڑی قربانی دی. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی جاری کر دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو جو تعلق تھا، ابراہیم علیہ السلام کو محبوبیت صفاتی کا تعلق تھا. اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. تو نبی علیہ السلام کے دل کی تمنا تھی کہ یا اللہ، محبوبیت ذاتی تو آپ نے مجھے اپنی رحمت سے عطا فرما دی، اب میں دنیا میں ایسا بن کے رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے محبوبیت صفاتی بھی نصیب ہو جائے، تاکہ چیز اپنے کمال کے درجے تک پہنچ جائے، اجماع ہو جائے محبوبیت صفاتی اور محبوبیت ذاتی کا. تو نبی علیہ السلام نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر پڑھا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ اصل میں نبی علیہ السلام اس کمال کو پسند کرنا چاہتے تھے. یعنی نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری حقیقت محمدی جو ہے وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو جائے. آپ کا نام محمد اس دنیا میں تھا، آخرت میں آپ کا نام احمد ہوگا. تو نبی علیہ السلام کی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے حقیقت محمدی اور ایک ہے حقیقت. جو حقیقت محمدی تھی وہ تمنا کرتی تھی کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. اللہ نے تو گناہوں کے معاف ہونے کا وعدہ فرما دیا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. وہ جو حقیقت محمدی تھی وہ تڑپتی تھی کہ کاش میں عروج حاصل کروں حتیٰ کہ حقیقت احمدی کے ساتھ وصل ہو جاؤں. اس لیے نبی السلام مجاہدہ فرماتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، دین کی خاطر آپ نے بہت قربانیاں دی. اور امام ربانی مجدد ثانیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو امت کو دین سکھایا اور امت نے نیکیاں کی، اب اس کا ثواب نبی علیہ السلام کے اعمال نامے میں بھی گیا نا، الدال علی الخیر کفاعلہ، تو یہ ثواب نبی علیہ السلام کے بھی حصے میں گیا.
اور یہ اتنا ثواب کہ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے 1000 سال کے بعد حقیقت محمدی کو عروج حاصل ہوا اور وہ حقیقت احمدی کے ساتھ متصل ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کی دونوں حقیقتیں ایک ہیں۔ آپ کو اللہ نے محبوبیت ذاتی بھی دی ہے اور آپ کو اللہ نے محبوبیت صفاتی بھی دی ہے، اور یہ محبوبیت صفاتی دنیا میں مل سکتی تھی اور نہیں کہیں مل سکتی۔ دنیا ہی ہے جس میں انسان اعمال کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ روحانی ترقی عطا فرماتے ہیں، تو اس لیے درود شریف آ گیا۔ اب درود شریف کے بعد پھر دعا سکھائی گئی، تو دیکھو کتنی خوبصورت دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب آپ سبحانک اللہم سے لے کے یوم یقوم الحساب تک دیکھیں کیا خوبصورت مضمون ہے نماز میں، اور اگر انسان کو ان معنی کا اندازہ ہو اور پتہ ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو انسان اپنی نماز کو انجوائے کرتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی علیہ السلام اس لیے فرماتے تھے ارحنی یا بلال، بلال اذان دے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے۔ نبی علیہ السلام نماز کے وقت کا انتظار کیا کرتے تھے، صبح پڑھتے تھے نماز، ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے تھے عصر کا انتظار، عصر پڑھتے تھے مغرب کا انتظار، مغرب پڑھتے تھے عشاء کا انتظار۔ مومن یا تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور واقعی یہ نماز اتنی اعلیٰ عبادت ہے کہ جو نماز سے ملتا ہے وہ کسی اور نماز سے نہیں مل سکتا، کسی اور عمل سے نہیں مل سکتا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ قوالیاں سنتے ہیں اور مست ہوتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں، یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جن کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو نماز کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو یہ اس طرح موسیقی کے اوپر مست نہ ہوتے اور بھنگڑے نہ ڈالتے، بلکہ ان کو رکوع اور سجود میں وہ مزہ نصیب ہوتا جو دنیا میں کسی اور طریقے سے مزہ نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب